الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے رمضان المبارک کی برکتیں لوٹ رہے ہوں گے۔ سحر کے وقت میں سحری کر کے برکتیں حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مناجات کر کے مدنی چینل کے پیارے پیارے سلسلے دیکھ کر مدنی چینل کے ذریعے مناجات میں شامل ہو کر دعاؤں میں شامل ہو کر خوب برکتیں حاصل کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کا سلسلہ فیضان رمضان جو عربی اور اردو زبان میں آپ کے لیے نفحات رمضان کے نام سے ہے، الحمدللہ اس سلسلے میں میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج کے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل ہم وہ باتیں بیان کریں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں بھی بیان کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں ہو کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، در حقیقت ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ مگر آئیے اولاً اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیتوں کی برکت سے ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے۔ اللہ عز و جل کے نام پر عز و جل اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پر درود پڑھیں گے، اور جب بھی صلو علی الحبیب کہا جائے گا بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے۔ آج کا سلسلہ چونکہ فقہی احکام پر مشتمل ہے، لہذا ویسے مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی غور سے دیکھنا چاہیے، لیکن اس سلسلے کو بغور دیکھیں گے کہ کہیں جائز کا ناجائز یا ناجائز کا جائز سن لیا تو غلط ہو جائے گا، اور غلطی بہت بڑی غلطی واقع ہو جائے گی کہ یہاں سے بیان کیا جا رہا ہو کہ یہ کام کرنا ناجائز ہے، ذرا توجہ ادھر ہوئی اور آپ نے ناجائز کو سن لیا جائز، تو جو بتانے کا مقصد ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ لہذا انتہائی توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر سلسلے میں اول تاخر شریک رہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام کو سمجھنے کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا بكم في سلسلتنا، واليوم موضوعنا مفسدات الصوم، او اقول مفسدات الصيام. لا حرج الحمد لله. ولكن قبل ان ابدا انا فكرت شيء، الاشياء تعرف باضدادها، فالامور مفسدات الصوم ان نريد ان نعرف، فقبل هذا نعرف الامور مشهور بين الناس هذا مفسد، ولكن حقيقة هو ليس مفسد. مثلا الشخص ان هو يأكل ناسيا او يشرب ناسيا، فهل هذا مفسد للصوم؟ لا. فاولا نتكلم في هذا، ثم بعد ذلك ماذا مفسدات الصوم ان شاء الله نبين ان شاء الله لمشاهدين قناة مدني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، المفسدات للصيام تنقسم عند العلماء إلى قسمين: قسم ما هو حكم فقهي، وقسم فيما يتعلق بأنه حكم إيماني. قسم فقهي وقسم إيماني إذا أردنا أن نجعل جزئين. نحن محور حديثنا اليوم عن القسم الفقهي، لكننا سنعرج على القسم الإيماني إذ لا بد منه. وحينما نتكلم عن القسم الفقهي الآن، فإن أول ما تفضلت به هو ما يعرف بين الناس
أو ما يشتهر بين الناس أن الرجل لو أكل أو شرب ناسيا فقد بطل صيامه، وهذه المعلومة كما تفضلت هي خاطئة. إنما من أكل أو شرب ناسيا فهو ما زال صائما إذا تذكر ترك الطعام وامتنع عن إكماله وأتم صيامه، وإذا انتهى طعامه أنهى طعامه، وبعد أن أنهى طعامه حتى لو أنه شبع وشرب وكل هذا كان تماما ثم تذكر أنه صائم فإن صيامه صحيح لا حرج في ذلك. هذه مسألة فقهية. إذا يقول شيخنا إمامنا الشيخ محمد الياس العطار حفظه الله تعالى في باب مفسدات الصيام ذكر هذا في نفحات رمضان، كتاب نفحات رمضان، فقال: إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع حال كونه ذاكرا لصومه فسد. هذا إذا كان إيش؟ ذاكرا. أما إذا كان ناسيا لم يفسد صيامه. صحيح. طبعا أنا أتحرز عن كلمة جامع ناسيا لأن هذه تحتاج عندي إلى مراجعة. أنا هنا القيد أو الإطلاق ذكر إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ذاكرا فسد صيامه. طيب السؤال الذي أنا أريد أن أسألك إياه قد تكون أنت أعلم مني بهذا الشيء، لو أنه جامع ناسيا فهل فسد صيامه أو لا؟ لا، ما فسد صيام، لأنه الجماع في هذا الباب مثل الطعام والشراب. هذا ذكر الشيخ: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا في الفرض أو النفل لم يفسد صومه. وهذا من در المختار كتاب الصوم باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده. فهذا يعني مع التخريج موجود في الكتاب: إن جامع ناسيا فلم يفسد صومه. جميل. إذن هذه أول واحدة أو أول فقرة من فقرات مفسدات الصيام في كتاب نفحات رمضان. प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों मदनी चैनल के नाजरीन, रोज़ा खाने पीने से टूट जाता है, जिमा करने से भी रोज़ा टूट जाता है, मगर खाना पीना और ये जिमा करने का मामला अगर भूल कर है, उसको अपना रोज़ेदार होना याद ही नहीं है और उसने खाया पिया, रोज़ेदार होना याद नहीं, अगरचे पेट भर के खा पी लिया, तो उसका रोज़ा बाकी है। उसे चाहिए कि अपना रोज़ा मुकम्मल करे। उसका रोज़ा नहीं टूटा अगरचे मुकम्मल पेट भर कर खा चुका हो। हाँ, जैसे ही खाने के दौरान याद आया कि मैं रोज़े से हूँ, तो अब उस पर लाजिम है कि फौरन रुक जाए। अब उसके बाद याद आने के बाद जो भी खाएगा तो अब रोज़ा जाता रहेगा। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि किसी को अगर खाते हुए देखें तो क्या करें? अशख्स हुआ याकुल अना आरिफ हुआ साइम फमाज़ा अलैना, यानी नखबिर औ ला नखबिरहु। أظن هنالك استثناء عند الفقهاء إذا كان يعني عجوزا هرما يعني أو كان يعني من الذين يتعبهم الصيام أو يرهقهم الصيام، هذا إذا في حال إذا كان هكذا. أما إذا كان شابا قويا كذا لا، يجب عليك أن تذكره. बिल्कुल इसी तरह कि अगर जो खा पी रहा है वो रोज़े से है और आपको पता है कि रोज़े से और ये भूल कर खा रहा है, तो अगर वो नॉर्मल पर्सन है, आम शख्स है, रोज़ा पूरा करने की ताकत रखता है, तो अब आप पर लाजिम है कि उसे मना करें, उसे बताएं कि आप रोज़े से हैं। और अगर खाने वाला शख्स ऐसा है कि जो बेचारा कमज़ोर है, ज़ईफ़ुल उम्र है, वो अपना रोज़ा मुकम्मल नहीं कर सकेगा, तो फुक़हा कहते हैं कि उसे मना न किया जाए, उसे खाने दिया जाए ताकि वो उसका रोज़ा भी दुरुस्त हो जाए। क्योंकि अगर वो खाएगा पिएगा तो ये खाना पीना भूल कर है, लिहाजा इसका रोज़ा दुरुस्त है। और रोज़ा दुरुस्त होने के साथ साथ ये रोज़ा अच्छे अंदाज में मुकम्मल भी कर लेगा, दीगर इबादतों पर भी इसको ताकत हासिल रहेगी। लिहाजा इस जो शख्स है, जो बूढ़ा है, इसे मना न किया जाए और इसे खाने दिया जाए जबकि वो भूल कर खा रहा है। इसी तरह फुक़हा बयान करते हैं कि इन दखल हल्क़हु ज़ुबाबुन औ दुख़ानुन औ गुबारु ताहूनती औ गुबारुल अदसी वलौ कान साइमु ज़ाकिरन लिसौमिही लम युफ्तिर। अगर किसी शख्स के हलक में मक्खी चली गई या धुआं जाता रहा या चक्की चल रही थी और उसका जो गुबार है वो हलक में पहुंचा, या दाल पिस रही थी उसका गुबार जो है वो उड़कर हलक में पहुंचा, और उसे पता है कि मैं रोज़े से हूं, इसके बावजूद भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। रोड पर चल रहे हैं, गाड़ियों का धुआं जा रहा है हलक में। इसी तरह चक्की के आटे
آٹا پس رہا ہے چکی میں اور وہاں سے گزرے اور جو ہے وہ غبار اڑ کر جو ہے وہ پیٹ میں پہنچا، روزے دار ہونا یاد ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. الشخص هو يعمل في المصنع وهذا المصنع للطاحونة. الطاحونة غبار الطاحونة يعني يأتي في الفم يصل إلى الجوف. نعم، عامة كل ما كان من جنس الغبار أو كان من جزء يعني البودرة كما يقال عندنا، فهذا إذا استنشقه من غير عمد كان موجودا في الجو، استنشقه من غير عمد لم يفطر ولم يضر صيامه. كذلك كما ذكرت دخان السيارات وأيضا حتى دخان السجائر، لكن دخان السجائر أظن هنا يجب أن نفصل قليلا، بمعنى أني لو هناك دخان أحدهم مفطر لنقل أنه غير مسلم وكان يدخن، فهل استنشاقي للدخان الذي يخرج منه يفسد صيامي؟ لا. لكن هل من يشرب الدخان يفسد صيامه؟ نعم يفسد صيامه. ذكر هذا أيضا شيخنا في مفسدات الصيام، إذا دخن فسد صومه وإن ظن أنه لم يدخل حلقه. الآن قد يظن البعض أنه أنا لا أريد أن ندخل نحن في تفصيل جزئيات فقهية، لكن سنتكلم عن حكم التدخين يعني لكي لا يظن أن هذا يعني من باب المباح. لو أن أحدهم شرب الدخان، وعامة الذين يشربون الدخان يبتلعون إلى الرئة، صحيح. لكن لو أن أحدهم شرب الدخان فجعل الدخان فقط في فمه لم يبتلعه، هل يفسد صومه أو لا؟ قال الفقهاء أيضا يفسد صومه حتى لو بقي في فمه. هذه من الناحية الفقهية. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سامنے ایک شخص سگریٹ پی رہا ہے اور اس سے جو دھواں آ رہا ہے، اب وہ جو آنے والا دھواں ہے، یہ خود یہ شخص سگریٹ نہیں پی رہا، لیکن یہ جو آنے والا دھواں ہے یہ بھی ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے پیٹ تک پہنچ رہا ہے یا ہمارے جسم میں جا رہا ہے، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جس طرح آپ روڈ پہ کھڑے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں تو گاڑیوں کا دھواں جا رہا ہے، کہیں آٹے کی چکی چل رہی ہے، غبار اڑ کے جا رہا ہے، تو خود بخود جو چیزیں بغیر ارادے کے پہنچتی ہیں اور وہ غبار کی قسم میں سے ہیں، غبار ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ایک اور مسئلہ جسے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، در حقیقت روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ ہے تیل لگانا، سرما لگانا. تو سرما لگانے سے، تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. علماء بیان کرتے ہیں من احتجم او اکتحل او ادہن لم یفطر سواء وجد طعم الکحل او الدہن فی حلقہ او لا. علماء یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سرما لگایا اور سرما لگانے کا ذائقہ آپ کے منہ میں محسوس بھی ہوا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح تیل لگایا اور تیل کا ٹیسٹ منہ میں محسوس بھی ہوا، محسوس ہو یا نہ ہو، سرما لگائیں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. آنکھ میں سرما لگانا اور سر پر تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ اگر گرمیوں کے موسم میں ہے اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص بار بار نہاتا ہے تو بار بار نہانے سے ٹھنڈک کے حصول کے لیے پورے جسم پر پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سوئمنگ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ سمجھے کہ اگر روزہ ہے تو روزے میں منع کیا ہے حلق کے نیچے کوئی چیز پہنچے، تو اگر وہ تیراکی کرتا ہے، سوئمنگ کرتا ہے یا نہاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نعم، ذكرت أنت فقرة هامة ذكرها شيخنا الشيخ محمد الياس في كتاب نفحات رمضان، أن من احتجم أو اكتحل أو ادهن لم يفطر سواء وجد طعم الكحل أو الدهن في حلقه أو لا. الكحل الطيب، التطيب، أيا كان، إن كان رذاذا أو كان طيبا دهنا. الحجامة بعض أنه لو أن الإنسان اغتسل هل هذا يفطر به أو لا يفطر؟ لا يفطر. أو السباحة. أحسنت، لا يفطر، لكن عليه أن يتورع أيضا عن أن يدخل ماء من أحد يعني مخارجه أو مداخله، يعني الفم أو الأنف، تمام؟ احتياطا أيضا. وحتى قال العلماء حتى في الدبر أعزكم الله يعني يتحرز في هذه المسألة حتى لا يدخل ماء إلى جوفه من أي يعني مكان. وإذا خرج إلى بيت الخلاء ثم وهو صائم فينبغي عليه أن لا يقوم من مقامه عندما يفرغ حتى ينشف دبره من الماء، ويعني بمعنى أنه يستنجي
بخرقة أو بشيء مما يسن الاستنجاء به لكي يجفف الماء الذي على دبره كي يخشى أن يدخل الماء إلى جوفه. ذكر ذلك الفقهاء أيضا. نريد أن نؤكد أن الاغتسال لا يفطر ما دام الإنسان يتحرج عن دخول الماء إلى جوفه من أي مكان. بار بار کلیاں کرنا، گرمی کا موسم ہے، گرمی بھی بڑی لگ رہی ہے اور پتہ ہے کہ حلق سے نیچے پانی جائے گا تو ہی روزہ ٹوٹے گا نا. اور تو بار بار پانی لیا کلی کی، پانی لیا کلی کی، تو کیا بار بار کلیاں کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ جب تک حلق کے نیچے کوئی چیز نہیں گئی اس وقت تک وہ روزہ نہیں ٹوٹتا. بار بار کلیاں کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا اور بہت اوپر تک نہیں چڑھا، معمولی سا پانی گیا اور فوراً نکال لیا تو سنت بھی ادا ہو گئی اور روزہ بھی نہیں ٹوٹا. نعم. أريد أن أسألك سؤالا. نعم. هنا فقرة يعني أريد أن أعلق عليها بعد أن أقرأها، وأريد أيضا سؤالا منك يعني تجيبون عليه. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: إذا بقي بعد المضمضة ماء فابتلعه بالبزاق لم يفطر. طيب. هذا يعني حكم نحن نؤكده للمشاهدين، إخواننا المشاهدين، أن الإنسان لو أنه أراد الوضوء فتوضأ فإنه يتمضمض. أثناء المضمضة سيبقى أثر من الماء قليل، إذا ابتلعه مع الريق هذا الأثر الذي لا يستطيع أن يخرجه، هذه الرطوبة سيبتلعه مع الريق لا تفطر. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت مفسدات بیان ہو رہے ہیں روزے کے، اور وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ہم انہیں سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، غلط فہمیاں ہیں، لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کان میں اگر پانی چلا جائے تو کان میں پانی جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو علماء بیان کرتے ہیں لو دخل الماء فی اذنہ وان کان بفعلہ لم یفطر. اگر کان میں پانی چلا جائے یا کوئی جان بوجھ کر کان میں پانی ڈالے، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. أيضا مسألة أخرى، لو أخذ كسرة خبز، يقول شيخنا حفظه الله: لو أخذ كسرة خبز ليأكلها وهو ناس يأكلها، فلما مضغها، الآن أثناء المضغ مضغها قبل أن يبتلع، إذا هو مضغها وتذكر أنه صائم يجب عليه أن يخرجها، إن أخرجها لم يفطر، لكن إن ابتلعها مع ذكره للصيام فسد صيامه. وهذا ما ذكره شيخنا في هذه الفقرة. کچھ دیر پہلے مسئلہ بیان ہوا کہ اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے، بھول کر کسی نے کھایا پیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن روزے دار ہونا یاد نہیں اور بھول کر کھا پی رہے ہیں اور جناب منہ میں نوالا گیا اور چبانا شروع کیا اور چبانے کے دوران یاد آ گیا کہ میرا روزہ ہے. اب جیسے ہی یاد آیا اس پر کیا لازم ہے کہ وہ فوراً اسے باہر نکال دے. یاد آنے کے بعد اگر اس نے حلق سے نیچے اتارا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب روزہ باقی نہیں رہے گا. اسی طرح سحری کا آخر وقت پر پہنچے اور آخری نوالا منہ میں ہے اور سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا. اب سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نوالا چبا چکے ہیں لیکن حلق سے نیچے نہیں اتارا، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد حلق سے نیچے اگر نوالا اتارا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر طلوع فجر کے ساتھ ساتھ ہی نوالا نیچے اتارا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو چکا، فجر کا وقت داخل ہو چکا، اب اس کے بعد بھی کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہے کہ چلو جتنا ہاتھ میں ہے اتنا پورا کر لوں، تو وہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر وہ منہ میں نوالا ہے اور فجر طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ ہی آخری نوالا ہے، اب اسے چبا بھی چکے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی چیز اگر حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر آپ چبا چکے ہیں اور سحری کا وقت بھی ختم ہو گیا لیکن جس وقت چبایا تھا اس وقت سحری کا وقت تھا، اب کیا لازم ہے کہ اس چبائے ہوئے نیوالے کو بھی نکال دیں. اگر اسے نگلا، اسے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ غیبت حرام ہے، اور غیبت رمضان المبارک میں بھی حرام ہے اور رمضان کے علاوہ میں بھی حرام ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے، ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے،
یعنی غیبت کرنے کو مردار کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کچھ عورتوں کو بلوایا جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور انہیں قے کروائی. تو جب قے کی تو ان کے قے میں جو ہے وہ خون اور گوشت کے ٹکڑے اس طرح کی چیزیں نکلیں، حالانکہ انہوں نے یہ سب کچھ کھایا نہیں تھا، انہوں نے غیبت کی تھی، روزے کی حالت میں غیبت کی تو قے میں یہ تمام چیزیں نکلیں. تو کیا قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھتے ہوئے اور اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ غیبت کو گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غیبت کرنا روزے میں مکروہ ہے، غیبت کرنے سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، لیکن خود روزہ یہ نہیں ٹوٹتا. روزہ انہی چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو باتیں بیان ہوئی، کھانے سے، پینے سے اور جماع کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. گالیاں دینے سے، فلم دیکھنے سے، غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، نماز ترک کر دینے سے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ تمام کی تمام چیزیں حرام اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو ابھارنے والی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. الشخص هو اصبح وهو جنب فماذا عليه، يعني يأكل طعام او اولا يغتسل او ماذا يفعل؟ هذه مسألة يعني يظن البعض فيها خطأ أن الإنسان لو أنه احتلم في الليل أو أصبح جنبا عامة إذا كان جامع في الليل يعني فأصبح في رمضان وهو جنب فهل هذا يعني أنه أفطر؟ يقول الفقهاء إن الذي يحتلم أو الذي يصبح جنبا عامة لا يفسد صيامه، هذا شيء وهذا شيء. الجنابة لا تفسد الصيام حتى لو ظل طول النهار كما ذكر الشيخ، لو ظل طول النهار جنبا فإن ذلك لا يؤثر على الصيام، إلا أن تأخير اغتسال هذا يأثم عليه لأن التعجيل بسبب الصلاة. أحسنت. وأيضا هذه من وجه آخر أن الملائكة لا تدخل كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب أو جنب. والحديث أخرجه أبو داود في سننه في باب في الجنب يؤخر الغسلہ. پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان باتوں کا بیان جاری ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں ایک یہ بھی ہے، عام طور پر غلط فہمی ہے کہ اگر روزے میں غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو گیا، سحری کے بعد سو جب اٹھے تو احتلام ہو چکا تھا، تو کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں بات رہی کہ رات میں سحری کے وقت میں جب یہ چیزیں ہوئیں، غسل فرض ہوا، تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں اس کے مزید احکام بیان کیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.